اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان کیسے لائی اور اس پر کیا کیا ظلم کیے گئے؟ دوستو، یہ تو سب جانتے ہیں کہ فرعون مصر کا بادشاہ اور خدائی کا دعویٰ کرنے والا ایک منکر اور سرکش انسان تھا۔ اس کا اصل نام ولید تھا۔ اس کا نام تاریخ کے ان ملعون اور بدبخت لوگوں میں سر فہرست ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے ہوئے اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ فرعون نے اپنی اطاعت سے انکار کرنے والوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے والوں پر بہت ہی ظلم کیے، ان کا قتل عام کیا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور عذاب کو دعوت دی، پھر کیسے عبرت کا نشان بنا۔ لیکن دوستو، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان کیسے لائیں۔ اس سے پہلے دوستو، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید ایسی ویڈیوز آپ کو بروقت سب سے پہلے مل سکیں۔ دوستو، حضرت آسیہ علیہ السلام اپنے ایمان لانے سے پہلے بھی ایک نیک اور خدا ترس خاتون تھی اور ایک سچے عقیدے اور حق کی روشنی کی تلاش میں تھی۔ شاید یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ وہ وقت کے جابر اور سرکش حاکم کی اہلیہ تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کفر اور نافرمانیوں کا راستہ چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عبادت کرنے کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ جب فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے معاملے کا پتہ چلا تو اس نے لوگوں کو ایک بڑے میدان میں جمع کیا اور اپنے چند ماہر اور تجربے کار ترین جادوگروں کو میدان میں اتارا تاکہ وہ اپنی طاقت کے کچھ ایسے مظاہر لوگوں کو دکھا سکے جن کے سامنے موسیٰ علیہ السلام بے بس ہو جائیں اور لوگ ان کی تعلیمات کا اثر قبول نہ کریں اور انہیں نعوذ باللہ جھوٹا اور جنونی تصور کریں۔ جادوگروں نے کچھ رسیاں زمین پر پھینکی جو جادو کے زور سے سانپ بن گئی جو زمین پر چلنے لگی۔ لوگوں میں یہ منظر دیکھ کر خوف و دہشت پھیل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں اپنا معجزاتی عصا زمین پر مارا جس کے زمین پر پڑتے ہی زمین سے ایک اژدہا نکل آیا جو دیکھتے ہی دیکھتے ان سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ پر ایمان لے آئے۔ فرعون کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو وہ توبہ طائب ہو کر ایمان لانے کی بجائے مزید سرکشی اور غیظ و غضب میں مبتلا ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے راستے پر چلنے والوں پر زمین مزید تنگ کرنے لگا۔ ادھر فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو جب اس ایمان فروز واقعے کی خبر ہوئی تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کی حقانیت کو پا لیا اور فوری طور پر آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ لیکن انہیں معلوم تھا کہ حق اور ایمان کے راستے پر چلنا اس ملک کے کسی بھی کونے میں آسان نہیں تھا، اور پھر وہ تو خود فرعون کے اپنے گھر میں مقیم تھی، اسی لیے انہوں نے اپنے خاوند سے اپنے ایمان لانے کا ذکر نہیں کیا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اس کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ یکا ینگ کنگھی اس کے ہاتھوں سے زمین پر گر گئی اور اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ۔ اس پر فرعون کی بیٹی نے خادمہ سے پوچھا، کیا میرا باپ فرعون خدا نہیں ہے؟ خادمہ نے جواب دیا، نہیں، تیرا باپ خدا نہیں ہے بلکہ خدا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا خدا ہے۔ فرعون کی بیٹی نے پھر پوچھا کہ کیا یہ میں بات اپنے باپ کو بتا دوں؟ خادمہ نے جواب دیا کہ ہاں، بتا دے۔ فرعون کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس نے خادمہ کو اپنے پاس بلوایا۔ جب وہ عورت بادشاہ کے سامنے پیش ہوئی تو بادشاہ فرعون نے پوچھا، بتا، کیا میں خدا نہیں ہوں؟ اس پر اس خادمہ نے جواب دیا کہ نہیں، خدا تو نہیں بلکہ میرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ فرعون نے بار بار یہ سوال دہرایا مگر خادمہ نے ہر بار یہی جواب دیا۔ فرعون ایک بار پھر آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ ایک تانبے کا بڑا برتن لے کر آؤ اور اس میں تیل ڈال کر اسے خوب گرم کرو حتیٰ کہ وہ تیل کھولنا شروع ہو جائے، اور اس عورت کے بیٹوں کو اس کے سامنے ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دو تاکہ وہ جل کر بسم ہو جائیں۔ حکم کی تعمیل ہوئی۔ جلد ہی بڑے سے برتن میں تیل ڈالا گیا اور اس کو خوب گرم کیا گیا۔ خادمہ کے بیٹوں کو ایک ایک کر کے کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا جانے لگا۔ اس کے بیٹے اس کھولتے ہوئے تیل میں گرتے ہی جل کر راکھ ہو جاتے۔ فرعون کے خادموں نے اس عورت کے سب بیٹوں کو اپنی ماں کی آنکھوں کے سامنے جلا ڈالا۔ ایک ماں جو اپنے بچوں کو معمولی سی تکلیف پہنچنے نہیں دیتی
اپنی آنکھوں کے سامنے انہیں جل کر راکھ ہوتا دیکھنا اس کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوا ہوگا۔ اب خادموں نے اس عورت سے وہ آخری بچہ چھیننے کی کوشش کی جو شیر خوار تھا اور اس کی گود میں تھا۔ اس پر اس کی ممتا تڑپ اٹھی اور وہ چیختے چلاتے ہوئے فریاد کرنے لگی کہ تم نے میرے سب بیٹوں کو مار ڈالا، اس معصوم شیرخوار بچے کو تو اتنا بے دردی سے مت مارو۔ قریب تھا کہ وہ مظلوم خادمہ اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے اپنے عقیدے سے پسپائی اختیار کر لیتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شیرخوار بچے کو زبان عطا ہوئی اور اس نے بولنا شروع کر دیا کہ اے ماں غم نہ کرو، انہیں مجھے آگ میں ڈال لینے دو، بے شک دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے کہیں زیادہ ہے۔ اور یوں اللہ پر ایمان لانے کی سزا کے طور پر اس خادمہ کے سارے بیٹوں کو فرعون نے صفاقی سے اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کروا دیا۔ پھر فرعون نے اپنی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کو اس واقعے کے بارے میں بتایا کہ کیسے اس نے کسی اور خدا کے دعویٰ کرنے والی خادمہ کے بیٹوں کو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ جلایا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام جو اب تک اپنے ایمان لانے کی بات اپنے خاوند سے چھپائے ہوئے تھی، یہ بات سن کر کانپ اٹھی اور بلند آواز میں کہا کہ تجھے بربادی آ جائے، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی اور گمراہی کے لیے اکسایا؟ یہ الفاظ سن کر فرعون حیران ہو گیا، کیا تجھے بھی اس آدمی کی باتیں سننے کے بعد کسی جنون نے آ گھیرا ہے؟ اس پر حضرت آسیہ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ جنون نہیں ہے، وہ آدمی اللہ کا نبی ہے اور اس آدمی کی باتیں برحق ہیں۔ اس ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنی بیوی کے ایمان لانے کا انکشاف ہونے کے بعد فرعون پہلے تو انہیں لفظی حملوں اور طعنوں کی اذیت دیتا رہا اور اپنے عقیدے سے باز آ جانے کے لیے دباؤ ڈالتا رہا، اور پھر اس نے حضرت آسیہ علیہ السلام کی والدہ سے کہا کہ وہ اپنی بیٹی کو منع کریں۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کی والدہ نے بھی علیحدگی میں اپنی بیٹی سے بات کی اور انہیں فرعون کی بات مان لینے کا کہا، لیکن آپ علیہ السلام نے حق کا راستہ چھوڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد فرعون نے اپنی بیوی یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام سے کہا کہ تیری بیٹی کو بھی تیری طرح میرے علاوہ کسی اور خدا کا جنون سوار ہو چکا ہے، بہتر تو ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ مجھے کچھ تدبیر کرنا ہوگی۔ لیکن اللہ کی یہ نیک بندی اپنے فیصلے میں اٹل رہی اور اپنے عقیدے پر سختی سے کاربند رہی۔ فرعون نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو سمجھانے میں ناکامی پر انہیں جسمانی اذیت دینا شروع کر دی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت آسیہ علیہ السلام کے ہاتھوں میں کیل ٹھوک کر انہیں کھلے آسمان کے نیچے اس طرح لٹکا دیا کہ تپتے ہوئے سورج کی شعاعیں براہ راست ان کے چہرے پر پڑتی تھی، لیکن ان کا عقیدہ اور ایمان کمزور نہ ہوا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے فرعون کے ظلم سے نجات دلا اور مجھے اپنے قریب کوئی گھر عطا کر اور مجھے بخش دے۔ اپنے ہر کام میں ناکامی دیکھنے کے بعد فرعون نے اپنے پیروکاروں کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی چٹان کا بندوبست کرے اور آسیہ سے آخری بار پوچھے کہ کیا وہ اپنا عقیدہ چھوڑنے کو تیار ہے۔ اگر وہ کہہ دیں تو وہ اسے عزت کے ساتھ واپس گھر چھوڑ دیں تاکہ وہ میری بیوی ہے، اگر نہیں تو اسے چٹان کے نیچے اس طرح کچل ڈالیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام کو ایک بڑی چٹان کے قریب لا کر ان کے خدا کے بارے میں پوچھا گیا۔ حضرت آسیہ علیہ السلام نے نگاہیں اٹھا کر آسمان کی جانب دیکھا، انہیں آسمان پر ایک موتی جگمگاتا ہوا دکھائی دیا اور انہیں اطمینان مل گیا۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لی گئی، اور خادموں نے ایک بے جان جسم پر یعنی حضرت آسیہ علیہ السلام کے بے جان جسم پر ایک بھاری بھرکم چٹان گرا دی۔ تو دوستو، یہ تھا ظالم فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام کا ایمان، کہ کیسے وہ اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔